السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ سبھی دیکھنے والے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین۔ جی تو یہ ہے اتوار کی یعنی کہ سنڈے کی صبح، اور آج جو ہے وہ میں انشاءاللہ اپنی سنڈے روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں جو ہے وہ میں دوسرے روم میں آج بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ کافی اچھی جو ہے وہ دھوپ آ رہی تھی ونڈو سے، تو ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا تھا، اور آج انشاءاللہ جو ہے وہ میں یہ والا روم جو ہے وہ کلین کروں گی، یعنی کہ روم کلیننگ جو ہے اب آج میرا ٹاسک تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ولاگ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طرح مصروف رہنے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ٹینشن سے جو ہے وہ دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ لوگ کو 7 ایسے اسلامی طریقے بتاؤں گی جس کو اپنانے سے جو ہے وہ آپ سٹریس سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو ہے سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز اور ذکر، یعنی کہ بس یہ طے کر لے کہ میں نے جو ہے وہ ہر حال میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ روزانہ 5 وقت کی چونکہ نماز ادا کرنے سے یہ جو ہے یہ روح کی بحالی کا جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس نیت سے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور ذکر کرے، یعنی اگر آپ دل میں جو ہے وہ یہ نیت طے کر لیں کہ بے شک اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دلوں کو سکون ملتا ہے، تو دیکھنا آپ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ 5 وقت کی نماز اور ذکر کی طرف جو ہے وہ دوڑیں گے۔ یعنی کہ بس دل میں یہ طے کر لے کہ بے شک جو ہے وہ کسی اور چیز سے سکون نہیں ہے، صرف اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دلوں کو سکون ملتی ہے، تو یقیناً دیکھیے گا آپ خود بخود جو ہے وہ نماز کی طرف جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ اللہ پر توکل، یعنی اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کرنا۔ آپ زندگی میں جو ہے وہ جو بھی کوششیں کرتے ہیں یا جو بھی دعا کرتے ہیں اس کے لیے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ویسی بھی مایوسی جو ہوتی ہے وہ گناہ ہوتی ہے، بلکہ مکمل طور پر جو ہے وہ بس اللہ پر چھوڑ دیں، یہ سوچ کر کہ وہ تمام حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے والا ہے، سب جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ انشاءاللہ جو بھی میرے لیے کرے گا وہ بہترین کرے گا۔ اچھا، تیسرا ہے صبر اور نماز، یعنی مصیبت سے نمٹنے کے لیے جب آپ کسی مصیبت آپ کو جو ہے وہ کوئی مصیبت جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ صبر اور نماز سے کام لے، یعنی اس مصیبت پر صبر کرے، اور اس کے علاوہ نماز پڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دل سے دعا مانگ کے رو کر کہ یا اللہ میری اس مصیبت یا اس مشکل کو جو ہے وہ ٹال دے، دور کر دے۔ چوتھا ہے دعائیں پڑھیں، یعنی تکلیف کی جو حالت میں جو بھی مخصوص دعائیں ہیں، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو بس یہی دعا کا جو ہے وہ ورد کرتے جائیں۔ اچھا، 5واں ہے شکر ادا کرنا، یعنی بجائے یہ کہ آپ سوچیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا، اور جن جن نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس پر جو ہے وہ بس شکر ادا کرے، بجائے یہ کہ آپ ناشکری کریں اور یہ دیکھیں کہ فلاں کے پاس تو یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے۔ بس جو بھی کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر جو ہے وہ صبر اور شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کی۔ ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے، کہ انہوں نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ لبوں پر شکر ادا کرے، ناشکری جو ہے وہ اپنے لبوں پر کبھی بھی نہ لائے۔ اچھا، چھٹا ہے قرآن پڑھے اور سنیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھنے سے بھی جو ہے وہ دلوں کو سکون ملتا ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے،
بلکہ قرآن کی تلاوت آپ سن بھی سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنیں، جیسے کہ گھر میں جو ہے وہ صبح سویرے جو ہے وہ سورہ رحمان لگا لے، ویسے بھی سورہ رحمان جو ہے وہ شفا ہوتی ہے، شفا ہے اس میں، تو اس لیے صبح سویرے جو ہے وہ آپ سورہ رحمان جو ہے وہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ آپ سورہ بقرہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ سے بھی جو ہے یہ جادو وغیرہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، آپ سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی دعا کا اہتمام کریں۔ اچھا، ساتواں ہے استغفار کریں، یعنی کثرت سے استغفار پڑھنے سے بھی جو ہے وہ دل کو سکون ملتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تسبیح کے دانوں پر آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، بلکہ دل میں جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ استغفار پڑھیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے علاوہ اچھا، یہ تو ہو گئے ہیں 7 ایسے طریقے جس سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سٹریس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے آپ پر کاموں کا برڈن بھی نہ ڈالیں، کیونکہ زیادہ جو ہے وہ کاموں کا برڈن اپنے آپ پر ڈالنے سے بھی جو ہے وہ انسان سٹریس کی طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی نیند پوری کریں، زیادہ دیر تک جاگے نہیں، اور تھوڑی بہت جو ہے وہ روزانہ ایکسرسائز کرے، تھوڑا سا جو ہے وہ واک وغیرہ چہل قدمی کیا کرے۔ اس کے علاوہ ایک ہی کونے پر جو ہے وہ کمرے میں پڑے نہ رہے، موبائل پر ٹائم نہ ضائع کریں، بلکہ اپنے دوستوں کے فیملی کے ساتھ بھی جو ہے، یعنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی وقت گزارے، اور اچھے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھی بات چیت بھی کر لیا کرے۔ آپ لوگ میں سے کوئی بھی اگر سٹریس سے گزر رہا ہے تو ان 7 طریقوں کو ضرور اپنائیے گا، اور جو میں نے ابھی باتیں کی ہے اس پر بھی عمل کیجیے گا، پھر اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا۔ میں یہاں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں مجھے اور میرے فیملی کو ضرور یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسیں چلتی رہی تو میں ملوں گی ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرے۔ ملوں گی انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔